اذان دیتا تھا وہ کب آئے گا جو نماز پڑھاتا تھا؟ لوگوں پر اس وقت ایک عجیب کیفیت، انہوں نے اذان شروع کی جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو پھر ان پر وہ عشق کا غلبہ ایسا طاری ہوا اذان پوری نہ کر سکے، پھر مدینہ سے نکلے دمشق چلے گئے تھے، وہیں آپ کا روضہ حضرت بلال کا، لیکن حضور کی نیت سے آئے یا نہیں آئے؟ اونچی اب جو کہتا ہے حضور کی نیت سے سفر جائز نہیں، اس کا کیا جواب؟ کیا اس کا فتویٰ درست ہے؟ اونچی اگر نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ تھانوی نے لکھا ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے لیکن اس نے لکھا خاص طور پر اس لیے اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہمارے لوگوں نے تو لکھا ہے سنایا ہے، جن کا واقعہ ان کی اولاد میں سے ایک شہزادے ایک مرتبہ میں نے یہاں بلایا تھا، جمعہ انہوں نے یہاں پڑھا تھا، لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی، ان کا زمانہ اور غوث پاک کا زمانہ ایک ہے۔ سیدنا غوث اعظم مسجد نبوی میں موجود، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 افراد، تھانوی نے لکھا ہے اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 افراد موجود تھے۔ کتنے؟ اونچی کہیے گا، 90,000 افراد موجود تھے۔ یہ بھی سید زادے ہیں۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی جب آئے مدینہ منورہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گھٹنوں کے بل، پاؤں سے نہیں، ہم لوگ تو دوڑتے ہوئے پاؤں سے چلے جاتے ہیں، ادب کرنے والوں کو گھٹنوں کے بل ہو کر حضور سے عرض کی، حضور جب تک میں اپنی جگہ پر تھا روزانہ اپنی روح کو بھیجتا تھا سلام کرنے، روزانہ اپنی روح کو بھیجتا تھا، وہ آتی تھی آ کر آپ کو سلام کرتی تھی۔ آج میں خود آیا ہوں، آج میں خود آیا ہوں، قبر سے اپنا ہاتھ نکالیے، میں نے مصافحہ کرنا ہے۔ عقیدہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے 400 سال سے زیادہ ہو چکے، عقیدہ دیکھو، حضور ہاتھ باہر نکالیے، میں نے ہاتھ ملانا ہے۔ تھانوی لکھتا ہے 90,000 افراد موجود تھے مسجد نبوی میں، ان میں غوث اعظم بھی تھے۔ جب انہوں نے کہا نبی پاک کا ہاتھ باہر نکلا، انہوں نے مصافحہ کیا، چوما، اور پھر ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کے اندر واپس ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور میں روزانہ اپنی، آج خود آیا ہوں، آج آپ کی زیارت کے لیے، تو نبی کی زیارت سے کیا سفر منع ہے؟ اونچی تو جو منع کرتے ہیں انہوں نے میرے نبی کو جانا، پوچھنا ہے تو بریلی کے شاہ سے ہی پوچھ لو، وہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ منع کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کی کوشش کی، انہوں نے شاید سمجھا تھا کہ لوگ رک جائیں گے، یہ جانتے نہیں ہیں ہمارے ماتھوں کا، سروں کا قبلہ بیت اللہ ہے، ہمارے دل کا قبلہ رسول اللہ۔
بیت اللہ، مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی زیادہ ثواب کی نیت سے، زیادہ نماز کے زیادہ ثواب کی نیت سے ان تین مسجدوں کا بیان ہے۔ زیارت کا سفر منع، اونچی، اور بیٹا باپ کی زیارت کس لیے سفر کرے نہ کرے؟ باپ رہتا ہے لاہور میں، بیٹا کراچی میں رہتا ہے، اور بیٹا باپ کی زیارت کے لیے سفر کرے تو کیا حرام ہوگا؟ اونچی۔ تو یہ جو حرام کا فتویٰ لگا رہے ہیں، انہوں نے کچھ سوچا؟ خود جہاں مرضی چلے جائیں، ہم نبی پاک کی طرف جائیں تو یہ منع کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ جواب دے دیا۔ مسجد حرام بیت اللہ میں وسوسے آتے ہیں، دل کے وسوسے جو خود بخود آتے ہیں وہ معاف ہیں، لیکن کوئی لانا اور اس میں کھو جانا اور اس میں لگے رہنا وہ نہیں۔ لیکن جو غلط وسوسے آپ ہلکا سا آیا فوراً جھٹک دیں، لیکن اس میں لگ جائیں گے تو وہ بھی وہاں گناہ لکھا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور صحابی وہ مکے میں رہتے نہیں تھے، طائف جا کر رہتے تھے کہ یہاں تو برا خیال بھی آ جائے گا تو وہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ یہ جو محبت کی راہ ہوتی ہے نا، حافظ شیرازی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ محبت کی، عشق کی راہ میں بہت ہیں روکنے والے، راہ محبت میں روکنے والے بہت ہیں۔ ہوش سے کام لے اور دل کے کان کو غیبی فرشتے کے پیغام کی طرف لگا دے، ان روکنے والوں کی طرف چلے گا تو تیرا مسئلہ بن سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دل پر ہر ایک کے دروازہ نہیں کھلتا، گرم ہو جائے تو ہی بات بنتی ہے۔ تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا کوئی بھی ارادہ کرے تو ادب ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ ایک زمانہ تھا پاکستان ہندوستان سے لوگ جاتے تھے، کعبے کو پیٹھ بھی نہیں کرتے تھے، کعبے کو اونچی، اب ٹانگیں گی ہوتی ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دن دو دن اس کے بعد سب ایک دوسری یہ مصیبت ٹیلی فون کی آ گئی ہے، سارے فوٹو کھینچ رہے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے۔ ایک پھیرا ہو گیا، پتہ نہیں کس کو بتانا ہے تم نے کہ ایک پھیرا ہو گیا، دو پھیرے ہو گئے، تین پھیرے۔ جب وہاں جا کے بھی دھیان ادھر نہیں ہے تو پھر وہاں گئے کیوں ہو؟ عجیب معاملہ۔ آپ سمجھتے ہیں شاید میں آپ کو خام خواہ روک رہا ہوں، میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں دھیان ہے ادھر کے جی کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، لوگوں کو بتا دوں جی میرا ایک پھیرا ہو گیا، تو تو نے اگر ٹیلی فون ہی جا کے وہاں بات کرنی ہے تو گیا کیوں ہے وہاں؟ بیت اللہ میں جاتے وقت بند کر دے کہ جی میں حرم شریف جا رہا ہوں، میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے کسی اور سے۔ بادشاہ موجود ہو، بادشاہ سے بات نہ کریں، اس کے باہر دربان سے لگے رہیں، سمجھداری کی بات ہے۔ سوچیں تو جو مسجد میں آئیں وہ کہیں ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے باتیں کریں گے، اب جب تک وہاں کسی اور سے بات نہیں کریں۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے حوالے سے چونکہ آیتیں جاری ہیں، مزید میں تھوڑی سی پہلے آیت پڑھ لوں پھر مزید تفصیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کرو، وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرا گھر ستھرا رکھو طواف والوں
اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے اللہ تعالی کا فرمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا گھر بنانے کا۔ اللہ نے حکم دیا بناؤ، کہاں بناؤں، کیسے بناؤں، کتنا بناؤں، 10 فٹ چوڑا، 20 فٹ چوڑا، 40 فٹ چوڑا، 50 فٹ چوڑا، یا اللہ اس کی چوڑائی کتنی رکھوں، لمبائی کتنی رکھوں، اونچائی کتنی رکھوں، کتنا حصہ بناؤں۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ وہ انہوں نے آ کے نشان لگا دیا، حضرت ابراہیم نے بنا دیا۔ یوں سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم ہو گئے اس وقت انجینئر، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس کے معمار بنانے والے۔ نقشہ حضرت جبریل امین نے آ کر بتا دیا۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا، پیس آف کلاؤڈ، وہ اللہ نے اس جگہ پر مقرر کر دیا، اس کے حساب سے تعمیر کے وقت نشان لگ گیا۔ کسی روایت میں ہے کہ پانی کا نشان بن گیا، تاہم جبریل امین آئے، آپ نے بتا دیا، حضرت ابراہیم نے پہچان لیا کہ یہاں کعبہ بنانا چاہیے۔ وہ جگہ ان کو بتائی گئی، انہوں نے اس پر تعمیر کیا۔ کعبے میں لگنے والے پتھر آج تک کتنی مرتبہ بدلے گئے؟ حضرت ابراہیم کا ٹائم بتا دوں، جتنا کتابوں میں جو موجود ہے اس کے مطابق آج سے تقریباً 5500 سال پہلے۔ کتنا عرصہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے، جو مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی 12 ربیع الاول پیر کے دن، اس سے تقریباً 4000 سال پہلے۔ کتنا عرصہ؟ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم ہوئے، تو آج تک اس کے بعد 1400 کتنے سال اب ہو گئے، تو تقریباً 5500 سال پہلے یہ کعبہ بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے، بتا کون رہا ہے؟ جبریل۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے۔ یاد رہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے فعل کو اپنی طرف لگاتا ہے، کیا مطلب اللہ کے پیاروں کا کرنا، اللہ کا کرنا۔ بتا دیا مکان البیت کہ یہ اس کا نقشہ ہے، انہوں نے بنایا۔ حکم کیا دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک، اونچی، یہ شرک کے بیان سے پہلے آئیے اس حوالے سے، کعبۃ اللہ کے حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں پھر آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں۔ جو سب سے پہلا گھر بنا تھا یہاں جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس کے حوالے سے ہے کہ اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی، یہ واقعہ تاریخوں میں ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بتایا جاتا ہے کتابوں میں کہ فرشتوں نے سرخ یاقوت، جس کو روبی کہتے ہیں پتھر، اس سے بنایا تھا، تو ایام طوفان میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ کچھ کا کہنا ہے فرشتوں نے بنایا تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ حضرت آدم نے بنایا تھا فرشتوں کے ساتھ مل کے۔ دوسری مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، صرف اس کا نشان رہ گیا تھا، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا تو ان کو بنیادیں معلوم نہیں تھی، انہیں ہوا کے ذریعے بتایا گیا، جھاڑو پھیری تو نشانیں نظر آ گئیں، بادل بھیجا، وہ حوالہ ہے، یا جبریل امین آئے، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا۔ یہ دوسری تعمیر تھی۔ تیسری تعمیر
قریش جو مشہور خاندان قبیلہ، زمانہ جاہلیت میں قریش نے کعبے کی تعمیر کی اور اعلان کیا کہ اس میں جو پیسہ لگانا ہے وہ خالص پیور حلال جائز کام کی آمدنی سے ہوگا، غلط کام کی آمدنی سے۔ اگر کسی نے غلط کام کی آمدنی سے پیسہ جمع کیا تو وہ اس میں نہیں لگے گا۔ لوگوں نے اس طرح لگایا، یعنی اس وقت حالانکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا مگر تب بھی انہوں نے کہا کہ اس میں غلط پیسہ لگنا نہیں چاہیے۔ تعبیر کر لیا، اب باری آ گئی حجر اسود لگانے کی۔ وہاں جھگڑا ہو گیا، جتنے خاندان قبیلے تھے ان سب نے کہا نہیں، جب ہم نے بنایا کسی نے کہا جی میرے خاندان یہاں پرانا ہے، کسی نے کہا جی میرا حق ہے، حجر اسود میں لگاؤں گا، ان کا حجر اسود میں لگاؤں گا، ان کا حجر اسود میں لگاؤں گا۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور جنگ شروع ہو جاتی۔ کسی نے صلاح دی، کسی کو اپنا فیصل بنا لو، فیصلہ کرنے والا، سنو کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، اس حجر اسود کے پاس سے گزرے گا، صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو اپنا فیصل بنا لینا کہ وہ تمہارا فیصلہ کر دے۔ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سارے ہی لڑ رہے تھے، اس بات پر سارے راضی ہو گئے کہ صبح جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو بنا لیں گے جج، وہ جو فیصلہ کر دے گا سب مانیں گے۔ اگلی صبح سب سے پہلے داخل ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ اس وقت کی باتیں، ابھی اعلان نبوت نے۔ اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا ہاں، وہ خوش ہو گئے کہ یہ تو اور اچھا ہو گیا، ہم نے فیصلہ کیا تھا جو بھی داخل ہوگا، تو یہ تو جو داخل ہوا ہے یہ بھی ہم سب میں اچھا ہے۔ ان کا جی یہ ہمارا جھگڑا فیصلہ کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حجر اسود کو رکھ دیا، فرمایا سارے اٹھاؤ، جتنے قبیلے خاندان ہیں نا سب کے 10 قبیلوں والے ہو، 10 قبیلے والے آ جاؤ، سارے چادر کو پکڑو۔ سب کا ہاتھ لگ گیا یا نہیں لگ گیا؟ جب دیوار کے پاس آ گئے حضور نے اٹھا کے لگا دیا، سارے راضی بھی ہو گئے اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اس حجر اسود کو نبی کے ہونٹ بھی لگے ہیں، نبی کے ہاتھ بھی لگے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا، سب خوش ہو گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، بعضوں نے کہا 15 برس پہلے، بعضوں نے کچھ اور بتایا۔ چوتھی تعمیر ہوئی تھی عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں۔ نہیں سمجھ آئے گی میں بتا دیتا ہوں۔ یزید پلید نے حضرت سیدنا امام حسین کو قتل کروانے کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اس کی بیعت توڑ دی تھی کہ نہیں یہ قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پہلے مدینہ پر حملہ کروایا، پھر مکہ پر۔ تو کعبے کی چھت جل گئی تھی، کعبے کی دیواروں میں آگ لگی تھی۔ تو اس وقت جب یہ اس نے تباہ کیا تو پھر عبداللہ بن زبیر نے اس وقت کعبے کو تعمیر کرایا۔ 5ویں تعمیر حجاج بن یوسف، جو بڑا ظالم بادشاہ مشہور ہے، اس نے کروائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے پہلے یہ تکونی شکل میں تھا، ٹرائنگل۔ یہ بھی روایت ملتی ہے، مثلث جس کو کہتے ہیں نا عربی میں، انگلش والے ٹرائنگل یا تکون، اس شکل میں تھا۔ اس لیے اس تکونی شکل کے حوالے سے بھی کتابوں میں بہت کچھ لکھا کہ اس سے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال اب یہ مربع شکل میں ہے اور اس میں پوری عمارت نہیں ہے، حتیم کا حصہ بغیر چھت کے ہے۔ آپ کو 4 دیواری نظر آتی ہے، 4 دیواری کے بعد آدھا دائرہ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ فوٹو دیکھی ہے نا؟
اب تو آپ ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں اس کو، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے۔ اس پر عمارت کیوں نہیں بنی کہ وہ حق حلال کے پیسے کم پڑ گئے تھے، انہوں نے کہا دوسرا پیسہ نہیں ڈالنا۔ حضور نے فرمایا میں چاہوں تو پورا کر دوں لیکن یہ لوگ لڑ پڑیں گے، اس لیے اسی طرح رہنے دیا گیا۔ یہ مجھ پر آپ پر مہربانی کی گئی ہے، ہم پر آپ لوگ خبروں میں سنتے ہو، ٹی وی پہ دیکھتے ہو کہ فلانے بادشاہ کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا، وہ کعبے کے اندر گئے، آپ سوچتے ہو گے یار وہ تو بادشاہ تھے چلے گئے، ہم کیسے جائیں؟ تو یہ حتیم میں جانا اور کعبے میں جانا ایک ہی بات ہے، دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات۔ کیسے؟ آپ کہو گے مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا، خوشی تو ہوئی، کوئی دلیل مل جائے تو میں دلیل بھی دے دوں تاکہ ٹھنڈ پڑ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے عرض کی حضور میرا جی چاہتا ہے کعبے کے اندر نماز پڑھوں، حضور نے ہاتھ پکڑ کے حتیم میں کھڑا کر دیا، تیرا جی چاہتا نا کعبے کے اندر، یہ پڑھ لے نماز۔ تو جب نبی پاک نے کر دیا اب کوئی شبہ رہ گیا؟ اونچی ہاں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ کعبے کا دروازہ کھلا ہے تو اس کے اندر گیا ہے تو وہ کوئی بڑی بات ہے، حتیم میں گئے ہیں وہ بھی وہی بات ہے، وہ بھی اونچی۔ دیکھو نا جب طواف ہوتا ہے تو حتیم کے اندر سے نہیں گزرتے، اوپر سے ہی گزرتے ہیں نا، اوپر سے ہی گزرتے ہیں، تو وہ کعبے کا اندرونی حصہ۔ اور اس حتیم کے اندر حضرت اسماعیل کی بھی قبر ہے، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی بھی قبر ہے۔ یہ دونوں قبریں، پہلے ان کا نشان تھا ہرے رنگ کا پتھر، حجر اسماعیل لکھا ہوا تھا، اب انہوں نے ایک ہی رنگ کر دیا، اسی کے اندر وہاں ان کی قبر موجود۔ تو یہ کعبۃ اللہ، اس کی یہ تعمیر۔ اس کے بعد تاریخ میں کتنی بار پتھر بدلے گئے، کتنی بار اس میں جناب فرق آیا۔ ابھی میرا خیال کچھ